الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین، آپ کے سامنے معرفت 313 چینل کی وساطت سے سید ضیاء حسین نقوی بات کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے امام مہدی ولادت سے ظہور تک۔ مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قازوینی۔ اسماعیل بن حسن الہرقلی کا قصہ۔ شمس الدین بن اسماعیل الہرقلی سے حکایت کی گئی ہے کہ ان کے والد اسماعیل بن حسن کو جوانی کے زمانے میں بائیں ٹانگ پر ایک زخم آیا۔ اسے کوسا یا توسا کہا جاتا تھا۔ اس زخم کو بہار کے موسم میں یہ پھوٹ پڑتا تھا اور اس سے بہت خون بہتا تھا۔ اس وجہ سے وہ حرکت سے نکل کر حلہ شہر گیا اور اس درد کے بارے میں سید رضی الدین علی ابن طاؤس سے بیان کیا۔ ابن طاؤس اسے طبیبوں اور معالجوں کے پاس لے کر گئے اور کافی تحقیق و معالجہ کے بعد طبیبوں نے کہا اس زخم کی سرجری کرنے سے موت کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور اس کا ٹھیک ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ اسماعیل ہرقلی سید ابن طاؤس کے ہمراہ بغداد میں ماہر معالجوں کے پاس گیا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ پس اسماعیل نے امام مہدی علیہ السلام سے توسل اور شفا حاصل کرنے کی خاطر سامرہ شہر کا رخ کیا اور کچھ دن بعد نہر دجلہ کی طرف گیا۔ اس میں غسل کیا اور پاک لباس زیب تن کیا تو اسے 4 گھوڑ سوار نظر آئے جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور اس نیزے پر بہت بڑا کپڑا لگا ہوا تھا جیسے علم ہوتا ہے۔ پس وہ شخص اسماعیل کے پاس آیا اور باقی تمام 3 ایک طرف راستے پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اسماعیل کو سلام دیا اور اس نیزے والے نے اسماعیل سے پوچھا کہ کیا تم کل گھر لوٹ جاؤ گے؟ اسماعیل نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا آگے آؤ، میں تمہاری تکلیف دور کروں۔ اس نے اسماعیل کے بدن کو مس کرنا شروع کیا حتیٰ کہ اس کا ہاتھ اس زخم تک پہنچا تو اس شخص نے زخم کو دبا کر نچوڑا، پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ باقی 3 گھوڑ سواروں میں سے ایک نے کہا اے اسماعیل تو کامیاب ہو گیا۔ اسماعیل حیران ہو گیا کہ انہیں میرا نام کس طرح معلوم ہے، لیکن اسے سمجھ نہ آئی کہ اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ وہ بولا ہم کامیاب ہو گئے اور انشاءاللہ تم بھی کامیاب ہو گئے ہو۔ اس شخص نے کہا یہی وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں اور نیزے والے کی طرف اشارہ کیا۔ اسماعیل نے بڑھ کر امام علیہ السلام کے پاؤں پکڑ لیے، اپنی گود میں لیا اور چومنے لگا۔ امام علیہ السلام نے نرمی اور شفقت سے فرمایا واپس چلے جاؤ اسماعیل۔ میں نے کہا واپس چلے جاؤ، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بہتری اسی میں ہے کہ تم واپس پلٹ جاؤ۔ اسماعیل نے پھر وہی کہا تو ان 3 سواروں میں سے ایک نے کہا اے اسماعیل تجھے شرم نہیں آتی؟ امام علیہ السلام نے 2 بار تمہیں فرمایا ہے کہ واپس چلے جاؤ اور تم ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ پس اسماعیل اس وقت کھڑا ہوا تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا جب تم بغداد جاؤ گے تو ابو جعفر مستنصر عباسی تجھے بلائے گا، تو جب تم اس کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں کوئی چیز دے گا تو تم وہ لے لینا اور ہمارے بیٹے رضی ابن طاؤس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے علی بن حوض کو پیغام لکھ بھیجے، کیونکہ میں نے اسے وصیت کی ہے کہ جو تم مانگو گے وہ تمہیں دے گا۔ پھر امام علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب نے اسے چھوڑا اور چل پڑے اور وہ امام عسکرین کے مشہد کی طرف چلا گیا۔ وہاں کچھ لوگوں نے اس سے ملاقات کی تو اس نے لوگوں سے ان 4 گھوڑ سواروں کے بارے میں دریافت کیا تو ان لوگوں نے کہا وہ شرفاء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کے مالک ہیں۔
اس نے ان لوگوں کو بتایا بلکہ وہ تو امام علیہ السلام کے اصحاب ہیں۔ ان لوگوں نے پوچھا کیا تم نے انہیں اپنی بیماری دکھائی؟ اس نے کہا انہوں نے میرے زخم کو دبایا تھا۔ پھر اس نے اپنی ٹانگ سے پردہ ہٹایا تو اسے بیماری کا نام و نشان تک نظر نہ آیا۔ اس کو شک ہوا کہ شاید زخم دوسری ٹانگ پر ہو، تو اس نے دوسری ٹانگ پر بھی کپڑا ہٹایا تو کچھ نظر نہ آیا۔ لوگ اس کے ساتھ لپٹ گئے اور برکت کے لیے اس کی قمیض سے دھاگے لینے لگے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔